السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے تندرستی اور فراغت۔ تندرستی اور فراغت پہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، تندرستی اور فراغت۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یعنی تندرستی اور عبادت کے لیے موقع مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر تھوڑے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ انہیں دنیا کمانے میں صرف کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جب انسان کو تندرستی بھی مل جائے اور فراغت بھی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ان چیزوں کو لگا دیتا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ دنیا کو حاصل نہ کریں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ دنیا کو حاصل کریں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اب نماز کو ترک کر رہے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنی تعلیمات شرع ہیں ان کو چھوڑ کر، ان کو عمل نہ کر کر جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی کو کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جانا۔ تو انسان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مان کے جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ ہی کے راستے پر ہے۔ اس لیے تندرستی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کے راستے پہ لگائیں، محنت کرتے ہیں آپ علم دین سیکھنے پہ لگائیں، اور اگر کوئی دنیاوی علم بھی سیکھ رہے ہیں، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ حلال روزی کے لیے میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا فراغت کے بارے میں، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ فراغت اور بیکاری میں فرق ہے۔ فراغت اچھی چیز ہے، بیکاری جو ہے وہ بری چیز ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جنتی لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے سوائے ان ساعتوں کے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر صرف کر دیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے وہ جنت میں چلے گئے، ان کو حاصل ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ حسرت میں ہیں۔ کیا فرمائیں گے کہ جو وقت ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کاش اس وقت میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے تاکہ اور درجات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے۔ تو یہ سمجھ لے کہ انسان کو اگر فراغت حاصل ہوئی ہے تو اس کو بیکار نہ کرے، اس فراغت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں، تو اس وقت میں بھی علم دین سیکھنے پر لگا دیں، اس وقت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والے کام کرنے میں لگا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام کیا دین کا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ آرام کر لوں، اور نیت یہ رکھی کہ اس 1 گھنٹے کو آرام کرنے کے بعد جو فریش ہوں گا وہ بھی میں دین پہ لگاؤں گا، تو یاد رکھیے یہ 1 گھنٹہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ اب آپ اللہ کی راہ میں ہی ہیں۔ تو دیکھیں قدم قدم پر آپ یہ نیتیں رکھیں گے کہ میں اللہ کی رضا والے کام کروں، اور جو اس نے منع فرمایا میں اس سے بچتا رہوں، تو یاد رکھیں آپ اللہ کے ذکر میں ہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تندرستی اور فراغت یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں، مگر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگا دیں، اور علم دین سیکھنے پر لگا دیں، اور جو ہے اگر دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں تو نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والے کام کر کے دنیا کو حاصل کروں گا تاکہ میری اچھی جاب لگے یا اچھا بزنس ہو سکے تاکہ حلال روزی کماؤں۔ تو امید ہے آپ اس بیان کو سمجھے ہوں گے، اور اس بیان کو سننے کے بعد جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا، اور یہ سوچیں کہ میں آگے جو ہے وہ کس طریقے سے لا عمل تیار کروں، کس طریقے سے اپنا گول سیٹ کروں، کہ دنیا کے گول تو ہم سیٹ کرتے ہیں، آخرت کے گول کس طرح سیٹ کریں کہ ہم قیامت کے دن پچھتائیں نہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے بعد ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس گول کو جب آپ سیٹ کریں گے تو الحمدللہ آپ کو راستہ کلیئر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔